بس یار بس میرا کی ہو گیا اپنی لیڈیز ہے اپنی لیڈیز ہے اپنی لیڈیز ہے بس یار بس میرا کی ہو گیا اپنی لیڈیز ہے اپنی لیڈیز ہے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے. اچھا سر، یہ بتائیں سب سے پہلے تو آپ آج کل جو ہے وہ خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، اسپیشلی آپ جو ہے وہ میمز کی زینت بنے ہوئے ہیں. اسپیشلی ایک ویڈیو جو ہے وہ آپ کی آ رہی ہے جس کے اوپر پرانی کوئی موویز ہیں ان کے جو ڈائلاگز لگائے گئے ہیں، تو آپ نے وہ دیکھی ہے؟ جی، ہمارے بہت سارے ایم این اے صاحبان نے مجھے بھیجی ہے اور دیکھا ہے تو ہنسی تو آ رہی تھی اس میں، لیکن اللہ نہ کرے ایسی صورتحال ہو. اچھا یہ بتائیں سر، اچھا چلیں تھوڑا سا ٹاپک کی طرف آتے ہیں. جو یہ ریسنٹلی انسیڈنٹ ہوا ہے آپ کے ساتھ، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے آپ بتا دو کہ یہ ٹھیک ہوا ہے. سر ہم تو بالکل نہیں کہتے کہ یہ ٹھیک ہوا ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ ایز اے سوشل ورکر، ایز اے ایم این اے اور ایز اے پیپلز پارٹی کی ادنا سے کارکن کی حیثیت سے کیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا کلچر ایسے ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ کیونکہ میں ایز اے سوشل ورکر جو ہے نا، میں تو خواتین کے حقوق کے لیے بہت سارا لڑتا رہا، تو مجھے کل سے محسوس ہوا ہے پرسوں سے کہ میں اب مردوں کے حقوق کے لیے بھی لڑوں گا. کیونکہ سر آپ کی مخالف پارٹی کی جانب سے یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے جنسی ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ ہرجانہ جو ہے وہ بھریں. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج بجٹ ہے تو اس وجہ سے آپ یہاں پہ آئیں کہ کوئی سفارش وغیرہ کریں کہ ہرجانے میں کمی ہو؟ کیا ٹی وی چینل کے ٹاک شو میں جہاں چاروں طرف کیمرے لگے ہو، اسٹاف موجود، تو جنسی ہراساں ہو سکتا ہے، اور وہ بھی فردوس باجی کے ساتھ؟ اچھا سر یہ بتائیں، آپ نے پورے شو میں ان کو باجی کہا، آپ کہا، لیکن آپ کو تم کہا گیا، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو، عمران خان صاحب کے جتنی بھی اسپیچ آپ اٹھا کے دیکھ لے، اس نے کسی لیڈر کے ساتھ صاحب نہیں لگا ہے. نواز شریف، زرداری، لانا، یہ تو اب اسی وجہ آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے اپنے لوگ بھی عمران خان صاحب نہیں کہتے. آپ جتنی بھی ویڈیو دیکھ لیں، ایک میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ایک بھی تحریک انصاف کا کارکن عمران خان صاحب نہیں بولتا ہے. وہ یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ کسی کو عمران خان کے نام سے کوئی، بھائی ایک آداب ہوتا ہے، ایک تمیز ہوتا ہے، ایک رسپیکٹ ہوتا ہے. آپ کسی کے ساتھ اگر آپ لگا لے اور صاحب لگا لے تو اس میں کسی کی عزت گھٹتی تو نہیں ہے، میرے حساب سے بڑھتی ہے. بے شک. اچھا سر یہ بتائیں کہ ڈاکٹر فردوس عاشقہ افغان صاحبہ جب پیپلز پارٹی میں تھی، کیا اس وقت آپ کا ان کے ساتھ کوئی پھڈا ہوا تھا، کوئی لڑائی ہوئی تھی، کوئی نوک جھونک جو کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ موقع دیکھ کے آپ کے ساتھ بدلا اتارا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کچھ؟ نہیں، میرے کبھی فردوس عاشقہ افغان صاحبہ کے ساتھ اس شو سے پہلے کبھی میرے زندگی میں ملاقات بھی نہیں ہوئی، نہ کبھی ٹاک شو میں ساتھ بیٹھا ہوں. میں پہلی ملاقات تھی اور بڑی پہلی تجربہ اور بڑا تلخ تجربہ تھا، اور اللہ مجھے معاف کر دے کہ آئندہ جو ہے نا میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں. اچھا سر، ابھی آپ کی طرف سے کیا رد عمل ہے کہ انہوں نے کل ایک ویڈیو جاری کی جس میں انہوں نے باقاعدہ نوٹس بھی جاری ہوا ان کی طرف سے ہرجانے کے حوالے سے، تو آپ خود بھی وکیل ہیں، تو کیا کہیں گے کہ آپ ان سے مطلب کورٹ میں ملاقات کرنا چاہیں گے یا نہیں؟ کورٹ میں ضرور ملاقات کرنا چاہوں گا، اس وجہ سے کہ اس واقعے کے بعد میں نے اگلے دن ویڈیو پیغام میں یہ کہا کہ خاتون ہونے کے ناطے اگر وہ یہ اس بات پہ کہے کہ بھئی غلط ہوا اور شرمندگی محسوس کرے تو یقیناً میں اس کو معاف کرنے کو تیار تھا. مگر اب چونکہ اس نے نوٹس بھیج دیا ہے تو نوٹس تو کھیلیں گے ابھی، کیونکہ پاکستان بھر کی بار ایسوسیشن میرے ساتھ ہے، میڈیا میرے ساتھ ہے، میری پارٹی تو میرے ساتھ ہے، اپوزیشن میرے ساتھ ہے، تحریک انصاف کے لوگ میرے ساتھ ہے، اور میں خود سپریم کورٹ کا وکیل اور میڈیا لاز میں پی ایچ ڈی ہوں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو فزیکل اٹیک اس نے مجھ پر کی ہے تو یہ تو ایف آئی آر بنتا ہے. سب سے پہلے تو ایف آئی آر کٹے گی، اس کے بعد ہراسمنٹ کا کیس ہوگا، اس کے بعد ڈیفیمیشن اور ڈیمیجز کا کیس ہوگا. یہ ساری چیزیں تو آپ کھیلیں گے کورٹ. جو کورٹ ایک سپریم کورٹ کے وکیل کے ساتھ وہ کورٹ کی دھمکی دے رہے ہیں، تو ہمارا تو سارا دن وہی ہے، ہم تو ایسے بیٹھے رہتے ہیں، کینٹین میں بیٹھے یا کورٹ میں بیٹھے، تو ہمیں تو 2 منٹ کا نہیں لگتا ہے کسی کیس میں پرسو کرنا. اور پھر ہم دنیا بھر میں، اور پاکستان کا پہلا انسانی حقوق کا ایوارڈ مجھے مل چکا ہے اسی بات پہ کہ میں جو غریب لوگ ہیں، جو مظلوم لوگ ہیں، ان کی دادرسی کے لیے اور خواتین کے حقوق کے لیے میں نے بڑا کام کیے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی ایک تاریخی بات بتاؤں کہ جو یہ 18 سال کا ووٹر کا حق ہے، یہ میں نے پیٹیشن داخل کی عمران خان صاحب کی مدیت پہ. میں تو خود وکیل تھا عمران خان صاحب کا، اور پھر اس کے بعد بہت سارے قوانین میں نے انٹروڈیوس کرا ہے عدالت کے ذریعے، یعنی جو بچوں کا جو مقدمات ہے، بچوں کا جو قانون ہے، پنجاب میں چلڈرن ایکٹ 1983 تھا، سندھ میں 1955 کا تھا، بلوچستان اور پختونخوا میں ایسا کوئی قانون نہیں تھا. میں نے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کی ہے
जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में, तो उस वक्त फिर ये जुवेनाइल जस्टिस ऑर्डिनेंस 2000 आया। तो इसके अलावा बहुत सारे जो पागल कैदी है जो कोर्ट में पेश नहीं होते थे, सेक्शन 466 के तहत जो हमारी CRPC है, तो उसके तहत फिर मैंने उसके लिए भी कि मैंने एक शख्स को जो 28 साल में कभी किसी अदालत में पेश ही नहीं हो, मार मार के ज़हनी तवाज़ुन वो खो बैठा था और फिर सिंध की मुख्तलिफ जेलों में वो रह रहता, मैंने पहली मरतबा अदालत में पेश किया और 10 साल बाद मैंने उसको बाइज़्ज़त बरी करा, 38 साल बाद एक शख्स को बरी कर रहा है। तो मैं तो इंसानी हकूक़ के कारकुन हूँ, और चाहे बच्चों के कानून हो, ख़वातीन का हो या मर्दों का हो या मजलूम लोगों को, मैं इसके लिए तो काम कर रहा हूँ। और कोई शख्स अगर मेरे साथ करे और मुझे कोर्ट में घसीटे, मुझे तो खुशी है, मैं तो वेलकम करता हूँ। जो वकील साहब ने मुझे नोटिस भेजा है और जो उन्होंने मुझे नोटिस भेजा है, तो अब इस बात पे कायम रहे, ये नोटिस वापस न लें, अब इस नोटिस को परसू करें, केस करें, और मैं भी जो कानूनी रास्ते हैं, आईनी रास्ते हैं, वो इंशाल्लाह अपनाऊंगा और आप देखेंगे कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा सर, अगर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा का गुस्सा जो है वो कम हो जाता है या उसमें नरमी आती है, वो आपसे माफ़ी मांगती हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर भी मैं इसको माफ़ करूँगा क्योंकि वो खातून है। और हमारे चैनल के तवज्जुह से उनको कोई आखिरी मैसेज एक देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फिरदौस बाजी बस हो गया, अभी आप उम्र के उस हिस्से में हो और आपने दुनिया भर के सारे पोर्टफोलियो वजारत सब देखी है, कुछ तो ख्याल रखे पाकिस्तान की माशरे के ऊपर और आने वाले नस्लों के ऊपर ख्याल रखे, उन पर तरस का है, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं, उनके लिए कुछ कर जाए, उनके लिए हम एज ए MNA या एज ए वकील या जो भी मुझे कहें आप, तो हम ऐसे काम करना चाह रहे हैं। और मैं भी इंशाल्लाह मेरे पास जो टाइम है असम्बली का, मैं ऐसे तारीखी काम करूँगा कानूनी और आइनी, तो इंशाल्लाह दुनिया याद रखेंगे। इसी वजह से फिरदौस बाजी से भी ये कहूँगा कि खुदा का वास्ता, बहुत कुछ कर लिया आपने, बहुत कुछ सारे इक़्तिदार के मज़े भी ले लिए और सारे वजारतें भी आपने ले ली है, तो अब जाके अब कम से कम उम्र के आखिरी हिस्से में हो, अब अपने आने वाले नस्लों के लिए ऐसी तारीखी और यादगार काम करे ताकि लोग आपको याद रखें और अच्छे नाम से याद रखें। मेरी ये दरख्वास्त है आपके ज़रिए से। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल जाते जाते बस, अगर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा की जगह कोई मर्द होता तो आप क्या करते? ये सारे सवाल आपकी अगर में है, तो अगर कोई मर्द होता ना, तो खुदा की कसम वो अपने पाँव पे उस स्टूडियो से बाहर नहीं जा सकता था, इतना मैं कहूँगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।